بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر ہم کوئی قرآن و سنت کے دلائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں یا اس ٹاپک کے حوالے سے ہم کچھ خاص ڈسکشن کریں، کیونکہ ایک واقعہ ہے اور ایک مسئلہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے، بلکہ وائرل نہیں ہو رہا بلکہ وائرل اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واقعہ کو اس طریقے سے ہے کہ ایک ویڈیو مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو بریلوی مفتی ہیں، وہ اپنے چینل کے اوپر لگاتے ہیں ایک شخص کی جو ایم فل کمپیوٹر سائنس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتا تھا اور مرزا صاحب کو سننے کے بعد میں انجینئر صاحب کو پسند کرنے لگا تھا۔ بعد میں مفتی راشد رضوی صاحب کے بیانات میرے سامنے آئے، جب میں نے سنا مجھے حقیقت کا پتہ چلا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی باتیں جو تھیں وہ غلط تھیں، مفتی راشد رضوی صاحب کی باتیں بالکل صحیح ہے۔ کئی سارے مسائل اس نے ان میں سے تذکرہ کیا، ان میں سے ایک مسئلہ رفع الیدین کا کہا کہ رفع الیدین کے حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھی یہ تو دو نمبری ہے، سے بخاری کے اندر روایت کچھ ہے، پھر مسلم کے اندر روایت پھر اس سے کوئی زیادہ ہے، پھر ابو نسائی کے اندر، نسائی کے بارے میں کہتے ہیں ابو نسائی کے اندر پھر روایت جو ہے مکمل تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہاں پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یعنی پہلے انجینئر محمد علی مرزا جو ایک گمراہ شخص ہے اس کے پیچھے چل رہا تھا، اگر وہاں سے اس گمراہی سے نکلا تو پھر کیا ہوا، پھر آگے ایک اور جگہ پہ کھجور میں اٹک گیا۔ اب کھجور میں وہاں پہ اٹک رہا ہے جہاں پہ کیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی جتنی بھی باتیں بابوں سے متعلق ہیں وہ صحیح ہیں، انجینئر مرزا کی بابوں سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، وہ بابوں والی باتیں اس نے وہ والی مفتی راشد رضوی صاحب سے پک کر لیں، جو کہ حالانکہ حقیقت میں انجینئر محمد علی مرزا کی صحیح تھی۔ اب آگے جا کے جو دوسرے مسائل تھے صحابہ والے وہ بھی چلے ہیں، اس نے اگر ان مسائل کو انجینئر محمد علی مرزا سے توبہ کی ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، انجینئر کی سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف جو بکواسات کرتا ہے، جو مغلظات کرتا ہے، یہ ساری جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے اور دھوکہ دہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ تقریباً 99% انجینئر محمد علی مرزا کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، ٹھیک ہے، البتہ غلطیاں ضرور کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، غلطیاں ضرور کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کے میرے خیال سے وہ غلط نہیں بیان کر رہا ہوتا۔ ہاں، صحابہ کے بارے میں جتنی بھی غلط باتیں کرتا ہے ساری جان بوجھ کے غلط کرتا ہے، اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اس کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، پھر یہ کیا ہے، پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے، یہ جو ملک عثمان صاحب ہیں جنہوں نے مفتی راشد رضوی صاحب کو ان کا بیانات سنے اور پھر وہ ان کے لیے دعا گو ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کو پا لیا ہے، تو میں رفع الیدین کے عنوان سے یا رفع الیدین کو اس مسئلے کے حوالے سے ملک عثمان صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری یہ ویڈیو ملک عثمان صاحب تک پہنچ جائے، ملک عثمان صاحب آپ نے وہ جو بخاری والی حدیث ہے جس میں بات کچھ اور ہے، پھر مختصر ہے یا آدھی بات ہے، پھر مسلم والی ہے اس میں پھر کچھ زیادہ ہے، اور نسائی والی جو روایت ہے اس میں مکمل طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ رفع الیدین نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ ہمیں بھی سمجھا دیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آ رہا بھائی، یہ مسئلہ ہم نے آپ کے استاد محترم مفتی راشد رضوی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے بھی نہیں سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اب مفتی راشد رضوی صاحب نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ دو امام جو ہیں وہ رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں اور دو امام رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ دو امام رفع الیدین کرنے کے حق میں ہیں اور دو نہ کرنے کے حق میں ہیں۔ کون سے کرنے کے حق میں ہیں؟ امام مالک اور امام شافعی اور احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں یہ رفع الیدین کرتے تھے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دو بڑے امام جو ہیں یہ نہیں کرتے تھے، دو چھوٹے امام جو ہیں رفع الیدین کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ مفتی راشد رضوی صاحب کو چیلنج دیا تھا، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے چیلنج دیا تھا کہ مفتی صاحب امام مالک رحمہ اللہ کی ذات کے اوپر آپ نے جھوٹ باندھا ہے، امام مالک کی ذات کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور ہم نے بہت ساری کتابوں کے حوالے دیے تھے جس سے یہ ثابت کیا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ رفع الیدین کیا کرتے تھے اور رفع الیدین کو سنت بتایا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا عوام کو۔ تو ملک عثمان صاحب آپ خدا کے لیے، مفتی جو راشد رضوی صاحب ہیں یہ فرار ہو گئے، پھر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ہم نے باقاعدہ ان کو مینشن کیا تھا کہ بھی آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو لائیں، اپنی بات کو سچا ثابت کریں کہ امام مالک رحمہ اللہ واقعی طور پر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے اور رفع الیدین کو غلط سمجھتے تھے، ضعیف سمجھتے تھے، تو لے کے آئیں۔ اور انہوں نے جواب دینے کے بجائے فرار کی راہ اختیار کی۔ ملک عثمان صاحب سے گزارش ہے کہ ملک صاحب آپ اپنے استاد محترم سے ہماری اتنی درخواست تو پہنچا دیں کہ استاد محترم یہ والا مسئلہ جو ہے آپ نے جھوٹ بولا تھا، اس کا بھی ثبوت دے دیں کوئی نہ کوئی،
ٹھیک ہے، یا کوئی ان کا جو رفع الیدین کے حوالے سے کوئی ایک موٹا دعویٰ ہو جس سے ہمیں بھی سمجھ آئے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے نا منسوخ ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام پہلے کیا کرتے تھے اور بعد میں آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا. وہ ایک حدیث صرف ایک صحیح صریح مرفوع متصل حدیث، وہ چاہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے ہو، بشرط یہ کہ کتاب مستند ہونی چاہیے اور روایت جو ہے نا سند کے اعتبار سے صحیح ہونی چاہیے. صرف ایک صحیح صریح مرفوع متصل حدیث جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین بعد میں چھوڑ دیا تھا. حالانکہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اب اگر صحابہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا ہے. محدثین نے باب قائم کی ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا، کیوں کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا تھا. اب جس چیز کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا، جو بات ہی ختم ہو گئی ہے، تو اس کو انہوں نے ابواب قائم کر کے پھر حدیثیں کیوں نقل کی ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے رفع الیدین کے باب قائم کیا، پھر حدیثیں نقل کر دی. کیوں کی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے ان کو نہیں پتا تھا. اب یہ تو وہی بات ہوئی، جس شہر کی طرف جانا نہیں ہے اس کا راستہ پوچھ کے کیا کریں گے؟ جو رفع الیدین کرنا نہیں ہے پھر اس رفع الیدین کے متعلق حدیثیں اور اس رفع الیدین کے متعلق روایات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا امام بخاری کا، امام مسلم رحمہ اللہ کا. اور پھر وہی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے علاوہ جز رفع الیدین کتاب لکھی ہے، جز رفع الیدین کتاب، اور اس میں علیحدہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. جو آپ نسائی کی بات کرتے ہیں کہ وہ والی نسائی والی جو روایت ہے اس سے پتہ چل گیا کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس وہ حدیث نہیں تھی، اتنا علم نہیں تھا، اتنی عقل نہیں تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس کہ انہوں نے علیحدہ سے ایک جز رفع الیدین لکھ دی اور اس میں جو ہے نا ان کے اوپر تنقید کی جو رفع الیدین نہیں کرتے. رفع الیدین کو ثابت کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کی اور ثابت کر کے دکھایا، اور سخت الفاظ میں ان لوگوں کے اوپر نقد کیا ہے کہ جو رفع الیدین کے جو منکر ہیں کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو براہ کرم اگر کوئی بھی آپ کا دعویٰ ہے، یا تو وہ جس کے اوپر مفتی صاحب فرار ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک رفع الیدین ضعیف ہے تو ثابت کریں، یا پھر یہ اگر رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے صرف ایک روایت کہ نبی علیہ السلام منسوخ کے الفاظ ہونے چاہیے. وہ شریر گھوڑوں کی دموں والی جو بات ہے نا وہ ذرا چپکائے نا. حالانکہ مسلم کے اندر آگے واضح طور پہ حدیث ہے کہ جب صحابہ سلام کیا کرتے، سلام کرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا تھا. یہ جو شریر گھوڑوں والی روایت آپ کو بتائی جاتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی پاک نے فرمایا کہ شریر گھوڑوں کی طرح جو ہے نا وہ نہ کیا کرو، اسکون فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو ہے نا سکون کیا کرو، سکون کرنے کا حکم ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ایک روایت ہے، اس سے اگلی مسلم کی اگلی روایت کے اندر وضاحت موجود ہے، مکمل طور پہ وضاحت موجود ہے کہ جو ہے نا صحابہ سلام کے وقت ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ نماز کا نہ سکون کرو، رفع الیدین کے متعلق نہیں فرمایا. ایسی روایت جس میں یہ بتایا گیا وہ صاف طور پہ ہو کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے پھر آپ نے چھوڑ دیا، یا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا. واضح الفاظ کے ساتھ ایک روایت پیش کر دیں، ہمیں بھی حق کا پتہ چل جائے، کہیں ہم گمراہی کے راستے پہ نہ چل رہے ہوں. ہمیں تو ہم تو حق کے متلاشی ہیں. اللہ کے لیے مفتی صاحب آپ تک پیغام پہنچے تو آپ نے فرار نہیں ہونا. اگر آپ کے شاگرد تک یہ پیغام پہنچے تو اس سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا مفتی صاحب سے ہمیں اس چیز کا جواب جو ہے نا دلائے.